تقوی کیا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ صاف نظر آتا ہے کہ ان سوالوں کی جستجو سے بظاہر بے پرواہ ہو کر ہم نے اپنے مذہبی شعور کی پرورش کی ہے۔ قرآن مجید میں 207 آیات میں سینکڑوں مرتبہ دہرایا جانے والا یہ لفظ انتہائی اہم ہے اور پورے قرآن میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ صرف اس ایک لفظ کا ٹھیک مطلب جان لینے سے پورے قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے غور کرتے ہیں کہ ہمارے مذہبی شعور میں متقی دراصل کون ہوتا ہے۔ 3 منٹ کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو قرآن سمجھانا یا پڑھانا نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن اس طریقے سے سمجھایا پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو تو ایک کھلے اور روشن راستے کی طرف آپ کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس پر چل کر آپ قرآن کو پڑھنے اور ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہبی شعور میں متقی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان اور مومن کے مراحل سے گزر کر ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے مذہبی عقیدے کے مطابق ایسا شخص اعلیٰ ہدایت یافتہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم قرآن میں ہدی للمتقین کا جملہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہمارے سامنے ہی آتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو ہمارے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، اور وہ الجھن یہ ہے کہ جو شخص پہلے ہی اعلیٰ ہدایت یافتہ ہے اسے مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے پھر اسے ہدایت کہاں سے ملے گی، کیونکہ قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی ہدایت صرف متقین کو مل سکتی ہے۔ یہ الجھن صرف اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لفظ متقی اور تقویٰ کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ قرآن سے بالکل مختلف اور اس سے لا تعلق ہے۔ عربی کا لفظ تقویٰ کا مادہ واو کاف یا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پوری نگرانی اور حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھنا تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی، تبدیلی یا نقصان نہ آئے۔ متقی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی کو کسی بھی چیز یا اصول کی حفاظت کے ساتھ گزارتا ہے، اور جیسے ہی کسی بھی قسم کی تبدیلی، خرابی یا انحراف نظر آتا ہے وہ فوراً ضروری اقدامات کر کے اس کو درست راستے پر لے آتا ہے۔ ایک عرب سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری زبان میں تقویٰ کیا ہے اور متقی کون ہوتا ہے، تو اس نے نہایت خوبصورت اور عملی انداز میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جو ایک بڑا کھلا سا لباس پہنتے ہیں، اگر ہمیں جھاڑیوں اور کانٹوں سے بھرے کسی تنگ راستے سے گزرنا ہو تو تقویٰ سے کام لے کر ہمیں اپنے کپڑوں اور جسم کو خراشوں اور نقصان سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ جب عربی میں تقویٰ کا لفظ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایک خاص عمل بن جاتا ہے، یعنی ایسا طرز عمل جس کے تحت انسان اللہ کے قوانین کو اپنی زندگی میں اتنے مضبوطی سے نافذ کرتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کے قانون کی پاسداری اور اس کی ہدایت کا خیال ہو۔ اللہ جو کائنات کا مالک اور قوانین دینے والی ذات ہے، جب ہم اللہ کے تقویٰ کا ذکر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اس کے قوانین کی پاسداری کرنا اور ہر لحظہ یہ شعور رکھنا کہ ہم کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بن جائیں جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہو۔ متقی کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسا شخص جو کسی کام کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے قانون کی پیروی کو اہم سمجھتا ہو اور بہترین ہدایت اور رہنمائی کی تلاش میں رہتا ہو۔ متقی وہ شخص ہے جو کسی مقصد کے حصول کے لیے بہترین راستہ، بہترین اصول اور بہترین قوانین تلاش کرتا ہے تاکہ اس کے کام میں ناکامی کا امکان نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں 2 باتیں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس ٹکڑے پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی بہترین قانون اور بہترین ہدایت کی جستجو میں رہتے ہیں۔ جب کوئی ایسی ہدایت ان کو مل جاتی ہے تو پھر پوری زندگی اس کے اوپر عمل پیرا رہتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک اصول اور ضابطہ کسی قابل عمل چیز کا نام نہ ہو، یا جو قانون کے مطابق زندگی گزارنے کو غیر اہم سمجھتے ہوں، تو مطلب ہے کہ ان کے رویے میں تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید سے ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ اپنے رویے میں تبدیلی کر کے اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت 102 میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کو اختیار کرنے کا حق ہے، اس آیت کو ٹھیک طور پر سمجھنا ہے تو لفظ اللہ کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ کا مطلب ہے کہ وہ عظیم اور با اختیار قوانین جو اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ نے انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے طے کیے ہیں۔ اب ذہن میں اللہ کے قوانین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ آیت کیا مطلب بیان کرتی ہے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قوانین جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور پوری نیک نیتی اور پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ ایسا رویہ نہیں اپنانا کہ کچھ باتوں کو مان لیا جائے اور کچھ کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اللہ کا تقویٰ اسی وقت اختیار ہوگا جب ہم اس کے تمام قوانین کو بغیر کسی کمی بیشی اور بغیر کسی سستی کے اپنی زندگی پر مکمل طور پر نافذ کریں۔ جان بوجھ کر کسی قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ایک یقینی نقصان کی صورت میں نکلے گا۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تو بہت سے عظیم قوانین دیے گئے ہیں، ان سب پر عمل کرنا اور ان قوانین کو اپنی زندگی پر مکمل طور پر نافذ کرنا کسی کی استطاعت، صلاحیت یا شعور سے باہر ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس الجھن کا جواب بڑی خوبصورتی سے اور سادہ انداز میں سورہ تغابن کی آیت 16 میں دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی تم اللہ کے قوانین کو اختیار کرو جتنی تم میں اس کی طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر اس کی استطاعت ہے۔ گویا اللہ تم سے وہی توقع کرتا ہے جو تمہارے دائرۂ استطاعت میں ہے، اس سے باہر کام کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی عمل تمہاری قدرت میں ہی نہیں تو اس کا تم سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو کسی ایسے کام میں ڈالتا ہی نہیں ہے جو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی، اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ اب آئیے اس بحث کو سمیٹ کر اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تقوی ایک رویے کا نام ہے جو انسان کے ماحول، اس کی تربیت اور اس کی اپنی ذاتی کاوش سے اس کی شخصیت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس رویے کے تحت وہ انسان اصول اور ضابطے کو ایک انتہائی قابل عمل چیز مانتا ہے، زندگی میں خوشحالی اور کامیابی کے لیے بہترین قانون اور بہترین ہدایت پر مکمل عمل درآمد کو انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ قرآن ایسے شخص کو متقی کہتا ہے اور صاف صاف اعلان کر دیتا ہے کہ قرآن سے ہدایت صرف اسی شخص کو مل سکتی ہے جو اپنے رویے کے اندر تقوی اختیار کر کے متقی بن جائے۔ یہی مفہوم ہے ہدی للمتقین کا، اور اسی نقطے پر ہماری بحث اختتام پذیر ہوتی ہے۔